یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو اس ٹائم؟ چاند کی روشنی میں وہ باہر لان میں بیٹھی چاند کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اتنی اپنے قریب سے آتی آواز پر ہینا نے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کے بالکل ساتھ میں بیٹھی عائشہ تھی۔ ویسے ہی اندر روم میں دل گھبرا سا رہا تھا تو باہر آ گئی۔ معتصم نہیں آئے؟ اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتی پوچھی تو ہینا نے فقط نام میں سر ہلا دیا تھا۔ دل بھرنے کو لگا تھا اور بار بار پلکیں جھپکاتی اپنے آنسوؤں کو واپس اندر کی جانب دھکیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دن دل پہ پتھر رکھ کر وہ معتصم سے وہ سب باتیں تو کہہ چکی تھی، لیکن یہاں سے تو جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی بار وہ معتصم سے یہاں سے جانے کے لیے بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پائی، اور آج کل اس کا نظر انداز کرنا تو اسے الگ تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کیا تمہارا اور معتصم کا جھگڑا ہوا ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد عائشہ چاند کو دیکھتی گویا ہوئی تو ہینا نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں تو آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی جسے وہ چھپانے محسوس کر کے عائشہ مسکرائی تھی۔ میں بچپن سے ہی معتصم کے ساتھ ہوں، وہ کب خوش ہوتا ہے کب پریشان مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ دن سے مجھے وہ بہت پریشان لگ رہا ہے، اور تمہارا بھی چہرہ اترا ہوا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ عائشہ بہت ہی نرمی سے اس سے بات پوچھنے کے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتی وہ مانی ہے جسے گویا ہوئی تھی۔ تم ابھی بھی معتصم سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی نا؟ میں نے تمہاری محبت کو چھین لی ہے، بددعائیں دیتی ہوگی نا مجھے؟ آنسوں سے تر آنکھوں بھرنے لگی اور گلے میں آنسوں کا پھندا سا لگا۔ بی جی اور چچی بھی مجھے برا سمجھتی ہیں، میں نے تم سب کے دل دکھا دیے، اتنے سارے لوگوں کے دل دکھا کر میں کیسے بھلا خوش رہ سکتی ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں چھلک پڑی۔ میں معتصم سے محبت کرتی ہوں لیکن میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی اور نہ کبھی تمہیں بددعا دی۔ معتصم میرا نہیں تمہارا ہے اور یہی قسمت ہے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی اور ہینا اس کی جانب دیکھتی ہوئی حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر معتصم تم سے شادی نہ بھی کرتا تو پھر بھی کبھی شادی نہ کرتی۔ مجھے بٹا ہوا انسان ہرگز نہیں چاہیے، اس لیے اچھا ہوا معتصم نے تم سے شادی کر لی۔ اور اگر تم بی جی اور ماما کی وجہ سے پریشان ہو تو ان کی وجہ سے ٹینشن لینا چھوڑ دو، وہ شروع سے ایسے ہی ہیں، پرانے خیالات والے، انہیں کہاں دل کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ عائشہ کہتے ہوئے مسکراتی، جانتی ہوں مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ عورت مجبوریوں کے چلتے اپنی محبت قربان کر دیتی ہے، لیکن مرد جس سے عشق کرتا ہے نا اسے کبھی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اور تم بہت خوش نصیب ہو کہ معتصم تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے خاندان میں کبھی کسی مرد کو کسی لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہوتے نہیں دیکھا جس قدر معتصم تمہارے لیے پاگل ہے۔ تمہیں شاید ابھی اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن جب تم محبت کے احساس کو سمجھو گی نا تو وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگو گی۔ محبت کے احساس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ سامنے بیٹھی عائشہ کو دیکھتی گویا ہوئی۔ دل پر موجود بھاری بوجھ عائشہ سے بات کرنے پر تھوڑا کم ہوا تھا۔ محبت کے احساس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ عائشہ نے اس کے الفاظ دہرائے۔ عائشہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا۔ ہم لڑکیوں کو جب کسی مرد سے محبت ہوتی ہے نا تو ہمارا دل اس کے لیے سجنے سنورا کرتا ہے، اسے دیکھتے ہی ہمارا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور اس کی ذرا ذرا سی بھی نظر اندازی میں بری لگتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو تو سمجھ جانا تمہیں اس سے محبت ہے۔ تو کیا اسے بھی معتصم سے محبت ہے؟ اس کا بھی تو نظر انداز کرنا اسے برا لگ رہا تھا۔ اچھا ایک اور بات پوچھوں؟ اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے چٹکتی ہوئی ہینا عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کے پرنور چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ تم میرے بھائی سے شادی کرو گی؟ اس گریلی کی تو ایسی بینڈ بجاؤں گی، سر کے بال چلتا آئے گا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے شادی سے انکار کرے گا۔ دل ہی دل میں متوجہ ہوئی تھی عائشہ، دل میں بڑبڑاتی ہوئی شہزر کے بارے میں سوچنے لگی۔ کہاں کھوگی؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر ہینا نے اس کا کندھا ہلایا۔ جیسے ماما بابا چاہتے میں ویسے ہی کروں گی۔ ہینا کی معصوم چہرہ دیکھتی ہوئی مصنوعی مسکراہٹ سے جاتی ہوئی گویا ہوئی تو ہینا بھی مسکرا دی۔ میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤ، میرے بھائی کی ایک بھی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہاں انگلینڈ میں لڑکی میرے بھائی کے پیچھے پڑی رہتی تھی لیکن میرے بھائی نے ایک کو بھی منہ نہیں لگایا۔ بھائی کام تھا خود کی تعریفیں کرنے کے لیے، اب بہن بھی شروع ہوگی۔ عائشہ دل میں بڑبڑاتی ہوئی چندہ
بہت ہوگی باتیں، اب اندر چلتے ہیں۔ اس گریلے کی تعریفیں اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو ہینا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو پھر دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ معتصم رات کو آفس سے واپس آیا اور اپنے روم میں داخل ہوا تو اسے ہینا سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا ہوا معتصم آگے بڑھ گیا۔ موبائل، سگریٹ کی ڈبی، لائٹر، گاڑی کی کیز ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا ہوا بیڈ پر بیٹھتا ہوا اپنے شوز اتارنے لگا۔ معتصم کو دیکھ کر ہینا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور عائشہ کی باتوں کی طرف دھیان دینے لگی۔ سن کر اور سمجھ کر اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ معتصم جیسے انسان کو ناراض کر کے کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اگر اس نے زبردستی شادی کی بھی تھی تو اسے عزت اور مان بھی تو دیا تھا۔ اسے نہ صرف اپنی عزت بنایا تھا بلکہ سب کے سامنے اس کی عزت بھی کروائی تھی۔ اور جو اس نے اس کے ساتھ کیا، ایک مرد ہو کر وہ کیسے اس کی کڑوی باتوں کو برداشت کرتے، اس سے پھر بھی پیار سے بات کرتا تھا، اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ سب باتیں یاد کرتی ہینا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ نم آنکھوں کو صاف کرتی معتصم کی پشت کو دیکھتی ہینا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ وہاں سے معتصم کا نائٹ ڈریس نکال کر لاتی اس کے بیڈ پر رکھتی، پیچھے ہوئی اور اس کے بیڈ سے اتارے گئے شوز کو پکڑنے لگی۔ معتصم نے شوز کی جانب اپنی جانب کھینچا اور پھر اسے کرنے سے منع، ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، روکھے لہجے میں کہتا ہوا اپنے شوز اٹھاتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ معتصم اپنا دوسرا نائٹ ڈریس لیتا ہوا واش روم میں بند ہوا اور بیڈ پر پڑے اپنے نکالے ہوئے ڈریس کی جانب دیکھنے لگی۔ نائٹ ڈریس کو دیکھتے اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تو دل کے ساتھ روح بھی سسک اٹھی تھی۔ کچھ پل آنسو بہانے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر رکھا نائٹ ڈریس اٹھا کر واپس ہینگ کیا اور روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ معتصم کے لیے جلدی جلدی کھانا گرم کرتی ہوئی ٹرے میں رکھتی واپس کمرے میں آئی تو واش روم کے دروازے کو دیکھا جو اب کھلا ہوا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے پورے روم میں نگاہ دوڑائی تھی، اسے معتصم کی نظر نہیں آیا۔ بالکنی کے کھلے گلاس ڈور کو دیکھتے اسے قریب آئی تو معتصم خان اسے بالکنی میں شرٹ لیس کھڑا سگریٹ پیتا ہوا نظر آیا۔ پیچھے سے اس کے چوڑے کسرتی وجود کو دیکھتے اس نے اپنا خشک ہوا حلق تار کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس قدر باڈی بنا کر کون سا اس نے WWF کی ٹرافی جیتنی ہے۔ ٹھنڈے ہو رہا ہے۔ کھانے کے ٹرے کو دیکھتی اپنے اندر ہمت جمع کرتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ معتصم سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میں آپ کے لیے کھانا لائی تھی، جھجکتے اس کی پشت کو دیکھتی گویا ہوئی بھوک نہیں، اسپاٹ لہجے میں بنا موڑے جواب دیا گیا۔ معتصم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ اسے چھوڑ کر جانے والی تھی تو یہ سب کر کے اسے کیوں مزید تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کتنی مشکلوں سے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار اس کے قریب آ کر اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ چھوڑ تو دیا، اب پھر ہینا چھوڑ تو دیا تھا اس نے اس کے حال پر، پھر بھی کیوں اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ آنٹی نے کہا تھا آپ کو لازمی کھانا کھلا دوں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو دوپٹے سے الجھاتی بولی تو سگریٹ کا کش بھرتے معتصم نے لاب پیچھے تھے۔ میں بھی سوچوں تمہیں میری اتنی فکر کہاں سے ہونے لگی۔ پلٹتے اس نے ہینا کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں میری ماں کو فکر ہے، تم ٹینشن نہ لو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، اس لیے ان کی فکر چھوڑو اور جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ مرد کے لہجے میں کہتے ہوئے واپس پلٹا تھا۔ پیچھے ہینا اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ آنسوؤں کا حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ دل کیا کہ اس کے سینے سے لگ کر تاڑے مار مار کر روئے اور اسے بتائے کہ اس کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور اس کی بے رخی بالکل برداشت نہیں ہو رہی۔ کئی لمحے وہ وہیں کھڑی ہوئی آنکھوں میں نمی اسے دیکھے گی۔ اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں صبح ہی چھوڑ آؤں گا۔ معتصم کی بھاری آواز اس کے قدم ڈگمگائے اور اس کا دل کیا سگڑ گیا۔ اگر یہ بات وہ کچھ دن پہلے کہتا تو شاید چلی بھی جاتی، لیکن اب جب اس کی آنکھوں میں اس کی نمی اسے بدگمانی کی پٹی اتری تھی تو اسے اس رشتے کا احساس ہوا تھا۔ اب اسے یہاں سے جانا بھی مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ جاؤ۔ بمشکل ہی اس نے ساری ہمت جمع کیے بولی، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو تم چاہو گی۔ پلٹتے اس کے لرزتے سراپے کو دیکھتے ہوئے منہ میں سگریٹ کا دھواں منہ اور ناک میں ہوا چھوڑنے لگا۔ اور اب
تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو جیسی تمہاری مرضی ہوگی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ جائے گا۔ براؤن آنکھیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی۔ معتصم خان خشک لرزتے لب سرخ ہوئے اور چھوٹی ناک آنسوں میں بھیگتی پلکیں نیلی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو کوئی اور ہی داستان بیان کر رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر معتصم کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ تو تمہاری خاموشی یقیناً تمہاری ہاں ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، صبح تیار رہنا، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ ہنا کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بہت جلدی ہے آپ کو مجھے یہاں سے نکالنے کی۔ بس دل بھر گیا، ختم ہوگی محبت جو اتنی آسانی سے مجھے جانے دے رہے ہیں۔ آنسو آنکھوں سے بہتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، گلے کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ ساری زندگی تم سے نہیں دل بھر سکتا، ایسا عشق کیا ہے معتصم خان نے تم سے۔ ختم ہوئی سگریٹ کو نیچے فرش پر پھینکتا ہوا وہ جلتا ہنا کے نازک وجود کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ تو ہنا کا نازک وجود اس کے سامنے سر جھک گیا۔ لیکن مجھے اب احساس ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، زبردستی تم سے شادی کی، زبردستی تم سے رشتہ بنایا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معتصم اسے اس کے ہی الفاظ بتا رہا تھا۔ تمہیں تمہارے پیرنٹس، تمہارے بھائی سے دور کر دیا، کتنی تکلیف دی تمہیں۔ اب سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ میری محبت کبھی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ صاف کرتے ہوئے نرمی سے گویا اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ معتصم۔ معتصم کے سینے پر رکھتے ہوئے ہاتھ زور سے اسے پیچھے کی جانب پش کرتے ہوئے غلاتی اندر روم میں بھاگی تھی اور اس کی پشت کو اندر روم میں گم ہوتے ہوئے دیکھ معتصم کھلا مسکرائے۔ ہنا کی آنکھوں میں اس کے دور جانے کا درد محسوس کر کے اتنے دونوں دنوں سے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ کیا جاتا اس کا اگر آنکھوں کے بجائے لفظوں سے اس کا اظہار کرتی کہ وہ نہیں جا سکتی، لیکن نہیں، اسے چھوڑ کر ایک بار تو کہہ دیتی۔ معتصم خان کسی قیمتی چیز کی طرح اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا اب وہ خود سے ہرگز اس کی جانب پہل نہیں کرے گا۔ مختلف سوچوں کو سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ سے سگریٹ سلگائی تھی۔ مجھے مسٹر شاہزاد خان سے ملنا ہے، بمجھ کر رات گزارتے وہ صبح اس کے آفس میں آ دھمکی تھی۔ چیئر پر بیٹھی لڑکی نے ڈبڈباتی نظروں سے ابائر میں چھپے اس کے وجود کی جانب دیکھا تھا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سر سے بلیک اسٹارڈر کیے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس نے جواباً لڑکی کو گھورا تو اس لڑکی کے چہرے سے نظریں چرا لیں۔ میم، آپ بنا سر کی اجازت سے ان سے نہیں مل سکتی۔ ہاں تو ان سے بولو عائشہ خان ان سے ملنے آئی ہیں، پھر دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتا مجھ سے۔ شروع میں اونچی آواز میں بولتی، آخر میں منہ میں بڑبڑائی تو لڑکی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شاہزاد کی سیکرٹری کو کال ملانے لگی۔ عائشہ جو لڑکی کے ٹیبل پر جھکی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، شاہزاد کو کچھ لوگوں کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوتا دیکھتی بھاگتی وہ لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کانپتی کانپتی ہوئی وہ لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ہلاتی داخل ہوتی شاہزاد کے روبرو کھڑی ہوئی پوری سانسوں سے بولی۔ شاہزاد نے اپنے سیکرٹری کو ہاتھ سے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سیکرٹری دوسروں کو بھی لیتا لفٹ سے باہر نکلا تھا اور ان کے نکلتے ہی عائشہ اس کے روبرو کھڑی ہوتے ہی سب سے اوپر والے فلور پر کا بٹن پریس کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گریلے میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی زور سے گرائی تھی اور شاہزاد جہاں سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اس کی باتوں میں الجھا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو بندریا؟ کیا صبح صبح نشہ کر کے آئی ہو؟ میں کیوں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا؟ زیادہ الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ نے لپکتے اس کا کالا اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ سچ میں نشہ کر کے آئی ہو بندریا، جو ابھی مجھ پر گڑا رہی ہو، بندریا کی طرح گلے پڑ رہی ہو؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاہزاد اس کے ہاتھوں کو ہٹاتا بولا اور اچانک اس کے شدید رد عمل پر بوکھلا گیا تھا۔ ابھی میرے سامنے اپنے گھر والوں کو فون کر کے اس رشتے سے منع کر دو ورنہ یہیں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ مٹھیوں کو مزید کھینچتے ہوئے وہ اس کی جانب گویا ہوئی تھی۔ اس کا رویہ شاہزاد کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک اسے حبیبہ اور دلاور صاحب کے ساتھ ہوئی اس دن والی گفتگو یاد آئی تو معاملہ تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا۔ تو مطلب ماما بابا بندریا کی بات کر رہے تھے؟ شاہزاد کا لفٹ میں کہکا گونجا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو گریلے؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ عائشہ سخت جھنجھلائی تھی۔ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہارے اتنے ہینڈسم بندے سے شادی ہو رہی ہے۔ ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہوا گمبھیر بھاری آواز میں بولا تو اس کے اچانک بدلے تیور دیکھ کر عائشہ گھبراتی ہوئی اس کے پیچھے دھکا دیتی فاصلہ پر ہوئی تھی۔
نہیں کرنا مجھے شکر اور نہ ہی تم سے شادی کرنی ہے، اس لیے فوراً اس رشتے سے انکار کرو۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہتی ہوئی اس کی جانب روبرو ہوئی تھی۔ پہلی بات مجھے نہیں پتا تھا کہ ماما پاپا تمہاری بات کر رہے تھے، اور اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر جانے والے ہیں تو میں خود ساتھ آتا۔ تمہارا پہلا ریئیکشن مس ہو گیا مجھ سے۔ افسوس، شاہزر سنجیدگی سے کہتا ہوا آخر میں مسکرایا تھا۔ تم کمینے گریلے، عائشہ غصے سے پنکار رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شاہزر نے اس کی ٹانگوں کے آگے اپنی ٹانگ کی اور عائشہ لہرا کر نیچے گرنے ہی لگی تھی۔ شاہزر نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ افسوس، شاہزر اس سے کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ تم کمینے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اسے کمر سے تھما۔ گھٹیا انسان، اس کی گریب سے پڑپڑاتی ہوئی چیخی۔ عائشہ اس کی حرکت کو دیکھ کر چیخی تھی۔ بندریاں، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، خود کو میری دلہن بننے کے لیے تیار کر لو، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے اچھلتی ہو۔ اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ماں نے حدیث سے بولا تو عائشہ نے غصے سے دانت پیچھے۔ شاہزر خان اب ایک سگریٹ پینے والی لڑکی سے شادی کرے گا جسے کل تک تو سگریٹ پینے کے طعنے مارتا تھا، اور اب اسے اپنی عزت بنائے گا۔ عائشہ طنزیہ مسکرائی تھی، اپنی کمر کے گرد لپیٹے اس کے بازوؤں پر زور سے اپنے بڑے نیل کھبوتی بولی تھی، عزت تو اب تم ہی میری بنو گی۔ ایک بار شاہزر خان کے منہ سے لگی تو شاہزر کے لبوں کے سوا کوئی دوسرا نشہ کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اسے پیچھے لفٹ کے ساتھ پن کرتا ہوا اس کی پھیلی ہیزل ہنی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑتا ہوا دائیں آنکھ کو بھینگ کیے مسکرانے لگا۔ بہت چیپ اور گھٹیا قسم کی گریلے ہو، لیکن میں بھی عائشہ خان ہوں، تمہاری اس چیپ قسم کی باتوں سے گھبرانے والی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ عائشہ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتی ہوئی بولی اور زور سے اپنا گھٹنا شاہزر خان کے پیٹ پر مارا کہ شاہزر خان درد سے بلبلاتا ہوا اس سے چند قدم دور ہوتا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا تھوڑا جھکا۔ آئندہ اگلی بار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ ڈالوں، سڑی ہوئی شکل کو گریلے کی بدصورت شکل میں بدل دوں گی۔ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی ہوئی اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھتی وہ آگے بڑھی اور رکی ہوئی لفٹ لاسٹ فلور والا بٹن دبایا۔ بندریا غصے سے گراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آگے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے پیچھے لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جاتے پن کیا۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، ایسی سی جگہ ہاتھ لگاؤں گا کہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھوں پر سخت گرفت کرتا ہوا لفظ پیچھے دبے ہوئے غصے سے بولا، شرم سے لال پیلی میں نہیں تم ہوگے، ہوش پہم انسان، ہاتھ تو لگا کر دکھانا پھر تمہیں بتاؤں گی۔ جبڑے پینچتی ہوئی اس کی جانب گھرائی تھی، زور سے شاہزر کے پاؤں پر پاؤں مارا کہ شاہزر خان جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں بندریاں۔ اس سے پہلے کہ وہ عائشہ کی جانب بڑھتا، لفٹ کھلنے پر عائشہ خان باہر بھاگی اور پیچھے شاہزر خان اسے گھورتا رہ گیا۔ ساری رات بے سکونی کی گزرنے کے بعد ہینا فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی۔ ساری رات وہ معتصم کا روم میں انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلاتی ہینا بالکنی کی جانب آئی تو اس کی نظر سامنے چیئر پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹے معتصم خان کی جانب گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہینا اس کے قریب آئی اور چیئر کے نیچے فرش پر ختم ہوئی تھی۔ سگریٹوں کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر ہینا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے معتصم خان کے چہرے کی جانب دیکھا جو بائیں کندھے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ معتصم خان اپنی ضد کا بھی اپنا ایک دم معتصم کے مردانہ کسرتی جسم کو دیکھ کر ہینا کے معمول سے چلتی ہوئی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھی تھی۔ نظریں اس کے سکس پیک سے الجھتی ہوئی دل کیا کہ اسے چھو کر محسوس کرے، اور اپنی سوچ پر چند سیکنڈ سے پہلے ہی اسے ایک دم عمل کیے گھٹنوں کے بال وہ اس کی چیئر کے قریب بیٹھی اور اس کے سکس پیک کو دیکھتی، تھوک حلق سے نیچے نگلتی، اپنے دائیں ہاتھ کی نازک انگلیوں کو ان پر رکھتی آہستہ سے ان پر پھیرنے لگی اور دل کی دھڑکنیں شور مچاتی اس کے سینے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہلکی سی حرارت محسوس کی معتصم خان کی آنکھیں اچانک سے کھل گئیں۔ نیند سے سرخ ہوئی آنکھیں سیدھا ہینا کے چہرے پر پڑی۔ کئی لمحے وہ نیند کی خماری میں اسے دیکھے گئے، لیکن آہستہ آہستہ جب حواس بیدار ہونے لگے تو ہینا کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ اتنے غور سے ہینا کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو اپنے پیٹ پر ہینا کی انگلیاں پھیرتے پایا اور ارد گرد کے ماحول سے انجان وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اس کے سکس پیک پر ہاتھ کی انگلیاں پھیرتی ہوئی کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی معیفیت کو دیکھ کر معتصم خان کے لب مسکرائے، اپنی بڑی ہوئی داڑھی کو کچکچاتا اونچی آواز میں کھنکارا تو ایک دم ہینا گھبراتی ہوئی
ہاتھ کو پیچھے کرتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نیلی بڑی آنکھوں سے معتصم کو دیکھنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتا چہرے پر سنجیدگی چڑھائے سرد اور سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا اس کی جانب جھکا اور غور سے اس کے چہرے کے نین نقوش کو دیکھنے لگا۔ وہ آپ کو نماز کے لیے اٹھانے آئی تھی۔ خشک ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتی، ہاتھوں کو دوپٹے میں الجھاتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ معتصم کی مانی ہیز نظروں سے اس کی جانب جلدی سے اچھل جائے، مگر پھر اس کی ناراضگی کا سوچتی خود کو مضبوط بنائے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ تو پھر ابھی تک اٹھایا کیوں نہیں؟ چہرے پر چومتی، اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے اسے زور سے اپنی جانب اسے کھینچ گیا تھا اور سینے سے لگا چکا تھا۔ معتصم کی سگریٹ شدہ سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی، سانسوں کے ذریعے اپنے اندر انہیل کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھے گی۔ وہ بس اٹھانے ہی والی تھی کہ آپ خود ہی اٹھ کے آئندہ ضرورت نہیں میرے قریب آنے کی۔ اگر مجھ سے کوئی غصائی سرزرد ہوگی تو پھر کہو گی کہ میں زبردستی کرتا ہوں، اس لیے جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہا کر۔ ہینا کے لرزتے خشک ہوئے ہونٹوں کو دیکھ اس کا دل شدت سے بھری غصائی کرنے کو مچل رہا تھا کہ اس کے بالوں کی لٹوں کو چھوڑتا اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بنا اس پر دوسری نگاہ ڈالے اندر روم میں چلا گیا۔ ہینا نے وہی فرش پر بیٹھے لبوں کو پیچھے اس کے اندر روم میں گم ہوتی پشت کو گھورا تھا۔ اکڑو کھڑوس ناک کو کھینچتی ہوئی لفظوں کو لبوں میں پیستی اٹھی اور نماز ادا کرنے کے خیال سے اندر آئی۔ ڈریسنگ روم میں اپنا ڈریس لیے وہ معتصم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ معتصم فریش ہوتا ہینا کو مکمل اگنور کیے گلے میں ٹاول ڈالے واش روم کی جانب ڈریسنگ روم میں بند ہوا تو ہینا اسے گھورتی ہوئی پیر پٹکتی واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد ہینا باہر آئی تو معتصم روم میں جا چکا تھا۔ ٹاول سے بالوں کو اچھے سے خشک کرنے کے بعد سر پر دوپٹے کا حجاب کیے وہ نماز ادا کرنے لگی تھی۔ ہینا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی۔ وہاں پر پڑی سگریٹ کی ڈبی کو دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا، ڈبی کو ہاتھ میں اٹھائے اسے سیدھا الٹا کر کے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ معتصم ہر وقت تمہیں منہ لگا کر رکھتے ہیں؟ ڈبی کو کور کھولتے ہوئے اس نے سگریٹ باہر نکالی اور تجسس سے اسے دیکھتی ہوئی ڈبی واپس ٹیبل پر رکھتی پاس پڑے لائٹر کو اٹھا کر اس نے سگریٹ سلگایا۔ جلتی سگریٹ کو دیکھتے معتصم کی طرح اس نے اپنے لبوں سے لگایا تھا اور ہینا گہرا کش بھر کر سگریٹ کا دھواں جیسے ہی اس کے سینے میں اترا اسے کھانسی شروع ہوگی۔ بری طرح کھانستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ معتصم جو بھی روم میں داخل ہوا تھا ہینا کی بری طرح کھانستے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی جلتی سگریٹ کو دیکھ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لائے اس کی جانب بڑھا۔ اسے ہینڈل کرنا تم جیسے نازک وجود کے بس کی بات نہیں۔ اس کی انگلیوں سے جلتی سگریٹ کو پکڑتا اپنے لبوں سے لگاتا گہرا کش کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا جس کا ایک ہی کش لگانے سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ آئندہ اسے دور رہنا۔ غلطی سے بھی اگر اسے ہاتھ لگانے کی غلطی ہوئی تو اس کا سارا دھواں تمہارے سینے میں اتار کر تمہیں پھر سانس بھی لینے نہیں دوں گا۔ دو ہی کش میں تمہاری سگریٹ ختم کرتا، ہول کے نیچے زمین پر پھینکتا، پاؤں سے مسلتا، مانی ہیز نظر سے ہینا کو دیکھتا واش روم میں بند ہوا۔ جب میں آپ جیسے بلڈوزر کو ہینڈل کر سکتی ہوں تو اسے ہینڈل کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ ناک کو کھینچتی ہوئی محسوس انداز میں کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ پروین بیگم کو امیرہ کو ابھی تک گھر کے کپڑوں میں دیکھ کر گویا ہوئی تھی دادو کاظم کا فون نہیں مل رہا، بنا ان کی اجازت کے گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ امیرہ منہ پھلاتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ کیوں ناراض ہوگا؟ تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، اگر کچھ کہے گا تو میں سنبھال لوں گی۔ تم بس جلدی سے ریڈی ہو جو، ہمیں نکلنا ہے۔ مسز ہانیہ کی کتنی گالاں آ چکی ہیں۔ انہوں نے خاص کاظم کو انوائٹ کیا تھا لیکن اب وہ نہیں تمہیں ساتھ لانے کا کہا تھا، اور کاظم اب جب بزی ہے تو تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، اس سے وہ خوش ہو جائے گی۔ پروین بیگم محبت سے اس کے گلے بالوں کو سہلاتی بولی۔ امیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کر پائی تھی۔ اوکے، آپ یہیں 2 منٹ ویٹ کریں، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، امیرہ مسکرا کر کہتی۔ پروین بیگم کی پھولے نرم گالوں کو چومتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ 2 منٹ کے بجائے پورے 10 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو ڈیپ پنک کلر کے لانگ پیروں تک آتا فل کام میں فراک زیب تن کی فراک کا پچھلا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے اس نے بالوں کے درمیان مانگ نکالے اسے پیچھے پشت پر کھلا چھوڑا تھا جس سے گلے کی گہرائی چھپ گئی تھی۔ کندھے پر دوپٹہ پھیلائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، لبوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے، پاؤں میں ہیل پہنتی ہوئی، ہاتھ میں کلچ پکڑے وہ بالکل تیار پروین بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ نظر نہ لگے میری بچی کو۔ پروین بیگم بیڈ سے اٹھتی اس کی پیشانی کو
चूमती हुई बोली और उसे साथ लिए रूम से बाहर निकली। सिकंदर साहब और परवीन बेगम के साथ वो पार्टी के लिए रवाना हुई। उसे अंदर काजिम को ना बताने पर डर भी लग रहा था, लेकिन उसे तसल्ली थी कि परवीन बेगम काजिम को संभाल लेंगी, और इसीलिए वो अमीरा, परवीन बेगम और सिकंदर साहब के साथ पार्टी में आई। सिकंदर साहब अपने दोस्तों को देखते उनकी जानिब चले गए और परवीन बेगम अमीरा को लिए मिसेस हानिया की जानिब आई थी। माशाल्लाह अमीरा बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी। मिसेस हानिया परवीन बेगम के मिलने के बाद अमीरा को गले लगती उसकी गाल चूमने लगी। परवीन, हमारा हैंडसम बिजनेस प्रिंस कहाँ है? मिसेस हानिया ने यहाँ वहाँ देखते काजिम को ढूंढा। तुम्हारा प्रिंस नहीं आया, ऑफिस में बिजी था, तुम नाराज ना हो इसलिए उसकी प्रिंसेस को उठा लाई हूँ। परवीन बेगम भी शरारती अंदाज में गोया हुई तो उनके आसपास मौजूद तमाम औरतें मुस्कुराने लगी। पार्टी बहुत अच्छी अरेंज की गई थी। पार्टी में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लोग थे। हल्के फुल्के म्यूजिक में सब एक दूसरे से खुशखबरी में मसरूफ थे। कुछ देर के बाद मिसेस हानिया और उनके शौहर ने एनिवर्सरी का केक काटा और अमीरा भी इन सब के साथ मिलकर बहुत इंजॉय किया। कासिम सर चिल्लाया हुआ पार्टी में दाखिल हुआ। वो कब से मीरा को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गाड़ी घर के पोर्च में खड़ी करता वो घर के अंदर दाखिल हुआ। नूरी के बताने पर वो पार्टी पर सब मिसाज हानिया की पार्टी में गए हुए। कासिम उल्टे कदमों बाहर आया और 5 मिनट के अंदर वो पार्टी में मौजूद था। अमीरा को आंटियों के साथ डांस करता देख उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। अपने अजली गुस्से के साथ वो उसकी जानिब बढ़ा था और उसका मूड बिगड़ा हुआ था। अमीरा के सर पर खड़ा होता वो लोगों की परवाह किए बगैर उसने उसका बाजू दबोचते उसे खींचकर अपने रूबरू किया। उसके अचानक अवतार पर अमीरा के साथ साथ उसके साथ खड़ी औरतों ने भी उसकी जानिब देखा था। वो खिलाकर देखा, काजिम आप बेसाख्ता अमीरा के मुंह से निकले, चलो। उसका हाथ पकड़े काजिम उसे वहां ले जाने लगा। काजिम को पार्टी में देखकर मिसेस हानिया खुश हुई थी। शुरू से ही उन्हें ये अकड़ू खड़ूस टाइप का प्रिंस बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। काजिम को अमीरा को ले जाते हुए देखकर परवीन बेगम जब तक उनके पास पहुंचती काजिम अमीरा को लेता हाल से बाहर निकल जाता। उनके पीछे तेजी से कदम उठाती परवीन बेगम सर्द सांस भरकर रह गई। कभी कभी तो मुझे इन्हें खुद अपने पोते की हरकतों पर इतना गुस्सा आता है कि उनका दिल उसे दो लगाने को करता है। काजिम, मेरा हाथ छोड़े, कहाँ लेकर जा रही हैं? अमीरा उसकी सख्त ग्रिप से अपना हाथ छुड़वाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। मेरी जाने जहाँ तो हमें इस टाइम होना चाहिए वहाँ लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी के पास रुकते अमीरा को बाजू से अपनी जानिब खींचते अपने रूबरू करते हुए उसे देखने लगा। हमें कहाँ होना चाहिए इस वक्त? वो उसकी जानिब देखते हुए गोया हुआ, आप मुझे यूं सबके सामने ऐसे क्यों लाए? तमीज से भी तो ला सकते थे। सब आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे और दादू को कितना बुरा लग रहा होगा। सब उन्हें बातें सुना रहे होंगे। अमीरा उसकी आंखों में देखती हुई परवीन बेगम के बारे में सोचती हुई अफसोस से गोया हुई थी। कोई कुछ भी सोचे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सर्द स्पाट लहजे में कहते हुए उसने मोबाइल कोट से की जेब से निकाला और किसी को कॉल मिलाई थी। हाँ ले आओ, चंद लफ्ज कहते उसने कॉल बंद की थी। और काजिम आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है हमें वापस अंदर जाना चाहिए। अमीरा को उसकी आधी अधूरी बातें समझ नहीं आ रही थी और वो उसे अंदर जाने का कह रही थी। वापस अंदर नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो। दूर से ये एक हैवी बाइक को अपनी जानी माता देकर वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करता हुआ उसके जाने बढ़ा। काजिम हम कहाँ जा रहे हैं? हैवी बाइक को अपने करीब आता देखकर उसने पूछा। रुकता देखकर अमीरा उलझ कर पूछने लगी थी, बताता हूँ, अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। उसने बाइक से उतरते हुए आदमी को उसकी जानिब उसकी चाबी ले ली और अमीरा अपनी सब्ज आंखों को फैलाए उसे देख रही थी। आदमी चाबी देता काजिम की गाड़ी में बैठता गाड़ी को लिए वहां से चला गया था और काजिम अब हैवी बाइक, काजिम गाड़ी तो वो ले गया, अब हम कैसे जाएंगे? उसकी नजरों की जानिब ओझल होती हुई देखकर अमीरा बोली थी, उस पर मेरी जान। मेरी बाइक पर हाथ फेरता हुआ काजिम मुस्कुराकर बोला तो अमीरा का सांस हालत में खुश्क हुआ था। वो कभी बाइक पर नहीं बैठी थी, उसे बाइक पर सफर करने से डर लगता था। शाहजाद भी कितनी बार उसे अपनी हैवी बाइक पर बिठाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अमीरा कभी उसके काबू में नहीं आई थी। नहीं, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। अगर मैं गिर गई तो आपको मुझे कहीं लेकर जाना था तो गाड़ी में लेकर जाते हुए, इस पर मैं हरगिज़ नहीं बैठूंगी। अमीरा घबराती 2 कदम पीछे हुई। आज हम इसी पर ही जाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। काजिम उसके डर को समझता उसका हाथ थामने के लिए उसकी जानिब बढ़ा था। और फिर नहीं, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। अमीरा नफी में सारी रात पीछे की जानिब भागने लगी कि काजिम तेज से कदम उठाता उस तक पहुंचा और जबरदस्ती उसे गोद में उठाता बाइक के पास आया। काजिम, अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दें, मुझे इससे बहुत डर लगता है। ऊंची ऊंची आवाज में चीखती उसके सीने पर मुके बरसाती उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी।
ہلکان ہونے لگی تھی۔ کاظم اس کی چیخ و پکار کے خاطر لائے بغیر ہی اسے اپنی گود میں لیے بائک پر بیٹھا اور اس کی جانب بڑھا تھا، دو ٹانگوں کو اپنی کمر کی دائیں بائیں کرتا ہوا نیچے لٹکتے اس کی فراق کو اچھے سے اوپر کی جانب سمیٹتے۔ کاظم آپ کو میرے ساتھ اچھا نہیں کہا رہے، پلیز پلیز مجھے اتار دیں۔ ڈر اور خوف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ جانو میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یقین جانو بہت مزہ آئے گا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اس نے بائک سٹارٹ کی۔ بائک کی تیز آواز پر امیرہ کا دل خوف سے لرزا اور اس نے زور سے کاظم کی گردن میں بازو کا حصار تنگ کیا تھا اور چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ بائک کو ریس دیتے ہوئے کاظم نے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا اور بائک چلا دی۔ ہوا کی رفتار سے تیز چلتی ہوئی بائک ہوا چیرتی آگے بڑھ رہی تھی اور تیز ہوا منہ پر پڑتی ہوئی اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کاظم فل سپیڈ سے بائک کو چلاتا دائیں بائیں گھماتا ہوا ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ تیز رفتار سے پیچھے ہوتی چھوٹتی سڑک کو دیکھ کر امیرہ کا دل خوف سے سکڑ رہا تھا اور انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب زندہ بچ پائے گی۔ جس سپیڈ سے کاظم بائک چلا رہا تھا اس کا زندہ بچ پانا مشکل تھا۔ کاظم پلیز، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ ابھی مجھے معصوم نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں، ابھی تو میں نے پوری دنیا گھومنی ہے، پلیز 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 کاظم مجھے مرنے سے بچا لیں۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی روتی ہوئی کاظم کے کان کے پاس بولتی سسک رہی تھی، اپنی جان کو اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا، ابھی تو تم نے مجھے اب بچے بھی چاہیے، تم سے مجھے اپنے بچے بھی چاہیے۔ کہہ کر لگاتے کاظم نے بائک کی سپیڈ اور تیز کی تھی اور تیزی کی شہر سے نکلتے سنسان سڑک پر آیا تھا۔ زندہ بچوں گی تو آپ کے بچے بھی ہوں گے نا؟ اس کی گردن پر گرفت اور سخت کرتی خود کو زور سے اس کے سینے میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ ہو۔ کاظم خان خود پر تو کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا لیکن تم پر کوئی بھی آنچ نہیں دے گا۔ گاڑی ریلیکس رہو۔ ڈر اور خوف سے امیرہ خود کو اپنے آپ کو سماتے ہوئے کاظم کی اس بار بہت پیار اور نرمی سے بولا تھا، چلو شاباش، اپنی آنکھیں کھولو۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امیرہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ امیرہ، کاظم خان اتنی ڈرپوک نکلے گی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا۔ امیرہ کے کان کی لوب میں دانتوں میں دباتا ہوا مسکرایا تھا، میں ڈرپوک نہیں ہوں، مجھے بس مرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ سے الگ ہونے سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ مر کر بھی آپ سے الگ ہو جاؤں۔ بھاری گمبھیر آواز میں دل کے ساتھ ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی کاظم کے کندھے پر اپنا سر رکھتی ہوئی خاموش آنسو بہانے لگے۔ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، بڑبڑاتے کاظم نے بائک کی سپیڈ اور بڑھائی تھی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بائک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ سب ملازم کو وہ پہلے سے ہی فون کر کے چھٹی دے چکا تھا۔ بائک کو کھڑا کرتے کاظم امیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لایا۔ امیرہ نے اس کی گردن سے سر نکال کر فارم ہاؤس کی جانب دیکھا تھا اور چھائی خاموشی کو محسوس کیا۔ کاظم، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کاظم اسے اپنے روم میں لایا۔ میری جان، اپنے بچے کو اس دنیا میں لانے۔ پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتے امیرہ کے الجھے ہوئے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر وہ ایک دم سے دائیں آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ کاظم، آپ بہت بے شرم ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اتنا ڈرانے کے بعد آپ کو اپنے نزدیک آنے دوں گی؟ کاظم کے بیڈ پر لیٹاتے ہی امیرہ سائڈ کی جانب کروٹ لیتی ہوئی اس سے دور ہوتی مصنوعی غصے سے بولی تھی، تم جانا، تم سے اجازت کون لے رہا ہے؟ دائیں ابرو اچکائے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا اور کہا، کاظم آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، پلیز کاظم۔ امیرہ کی حیرت کے مارے منہ کھولا، ڈرتی ہوئی ہیر سمیت بیڈ پر چڑھی تھی۔ تو پھر تم شرافت سے میرے پاس چلی۔ شرٹ اتار کر نیچے فرش پر پھینکتا ہوا پینٹ سے بیلٹ نکالے وہ ایک دم بیڈ پر آیا تھا چڑھا تھا۔ کاظم، امیرہ چیختی بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بھاگنے لگی۔ کاظم کے ارادے جان کر وہ اس کا سانس خشک ہوا۔ آدھی جان تو وہ اس کی بائک کی سیر کروا کر نکال چکا تھا اور آدھی جان اب نکالنا چاہتا ہے۔ امیرہ نے دروازے کا لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھمایا ہی تھا کہ کاظم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے پیچھے کی جانب سے کھینچا اور امیرہ کی پشت سیدھا کاظم کے چوڑے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ امیرہ کے تو ہوش اڑنے کے قابل ہو گئے۔ لو بھی کہاں بھاگ کر جا رہی ہو؟ جو چیز دل کے بہت قریب ہو جائے نا اسے پیار کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس نے زور سے اس کی گردن کو اپنے دانتوں میں دبایا اور امیرہ کی مسلسل گرفت اور بڑبڑاتی ہوئی سسک اٹھی تھی، اب صرف چومنے سے کہاں بات بنتی ہے، اب تو دل تمہیں کھا جانے کو کرتا ہے۔ کان میں سرگوشی کرتا ہوا کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتا ہوا زور سے اپنی جانب کھینچتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ کاظم پلیز، بھاری ہوتی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے پکارتی زور سے اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر گئی۔ بولو جانے کاظم۔ کاظم کو لبوں میں پیچ کر زور سے سک کرتی ہوئی باریک سرگوشی
اس کے کانوں میں کرتی ہوئی بولی تھی اور ہاتھ پر کی زیب میں الجھاتا ہوا جھٹکے سے زیب کو نیچے کی جانب کیے کھول گیا تھا۔ دادو پریشان ہو رہی ہوں گی، کمر پر رنگ تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو محسوس کیا، نچلے لب کو دانتوں میں دباتے خود سے اسے دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ جانا دادو کی فکر چھوڑ دو، اپنا پورا دھیان مجھ پر رکھو۔ ہاتھ کی مٹھی اس کی کمر کو بھرتے ہوئے زور سے کھینچتے ہوئے کندھے کی فراق کو لبوں میں پھینچتے ہوئے کندھے کو سے سرکاتے ہوئے وہاں پر لب رکھتے، زور سے دانتوں میں دباتے، دوسرے ہاتھ سے دوسرے کندھے سے فراق کو سرکاتے، آہستہ آہستہ اس کے وجود سے الگ کرتا نیچے فرش پر پھینکا۔ فرش پر پڑی اپنی فراق کو دیکھتے امیرہ شرماتی ہوئی لال ببوکا ہو چکی تھی۔ اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ شرم و حیا میری لومڑی سے پر سوٹ نہیں کرتی، مجھے اپنی وہی لومڑی چاہیے جو بنا کسی خوف اور شرم کے میرے نزدیک آتی ہے، پورے حق سے مجھے چھوتی ہے۔ اپنے سینے میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ناک کو لبوں سے چھونے لگا، اور آج مجھے وہ لومڑی چاہیے جو میری شدتوں پر شرمانے کے بجائے میرے ساتھ ہے۔ سرخ گلاب ہوئے گال کو دانتوں میں بھرتے اس پر زور سے دباؤ بڑھاتے اپنی جانب کھینچتے چھوڑا تھا۔ قسمی ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے، اس کے لپسٹک لگے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بھرے بھرے ہونٹوں پر لگی لپسٹک غضب سے ڈھا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی شدت سے اسے پینے کی خواہش ہونے لگی تھی، پیاس سے لب خشک ہونے لگے، اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ ان پر چکتے غضب ڈھا دوں۔ اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے قریب کیے، اپنی گرم پرتپش سانسوں سے اس کے لبوں کی پیاس کو جھلسانے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ لرزتی پلکوں سے وہ اس کی مونچھوں کو دیکھتی، اس کے سینے پر رکھتی اپنی آنکھیں بند کی، اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھی اور اپنے لبوں کی نرماہٹ کو اپنے خشک ہوئے لبوں پر محسوس کیے۔ کاظم نے بھی اپنی آنکھیں بند کی تھی، اس کے ملائی لب کو اپنے لبوں میں لیتی اس کے سینے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرنے لگی۔ کئی لمحے وہ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا امیرہ کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتا، زور سے سا کرتا ہوا اس دانتوں سے اس کے لبوں کو باہر کی جانب کھینچتا ہوا پیچھے ہوا اور کمر میں ہاتھ ڈالے اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لیٹتا پیچھے ہوا اور اس کے بگڑے تنفس کو دیکھنے لگا۔ لومڑی تو چومنے میں ہی ڈھیر ہوگی، ابھی تو میری شدتوں کو برداشت کرنا باقی ہے۔ اس کے برابر لیٹتے اس کی جانب کروٹ کیے، اس کی کمر کو ہاتھ میں دبوچتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے، ایک مجھے اس منحوس بائک کی سیر کروائی اور یہ جاننے کے بعد کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور دوسرا مجھے یہاں لے آئے سب سے اتنی دور۔ اس کی گردن میں موجود چین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھاتے روٹے لہجے میں بولتی، سیدھا کاظم خان کے دل میں اتری تھی تو اپنی لومڑی کو کہاں لے کر جاتا، گھر جہاں تمہارے باڈی گارڈ مجھے تم سے زیادہ رومانس کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کاظم پروین بیگم اور سکندر صاحب کے بارے میں سوچتے ہوئے بولا تھا اور مسکرایا۔ ابھی بھی وہ دونوں گھر میں غصے سے پاگل ہو رہے تھے، بڑے بڑے تھے، انتظار کر رہے تھے آج میں نے پارٹی میں کیا۔ دادو تو میرے لیے لمبا چوڑا لیکچر تیار کر کے بیٹھے ہوں گے کہ کب کاظم آئے اور کب اسے اپنا لیکچر سناؤں۔ پریشان کرتے ہوئے امیرہ کو اس کی چین کو ذرا سا جھٹکا دیتے ہوئے اپنے قریب کرتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ تو کیا کرتا، مجھے تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، اگر شرافت سے تمہیں آنے کو کہتا تو تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ آتی۔ اور اس کی تھوڑی پر دانتوں کو دباتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے دباؤ دیتے ہوئے مانی ہنسی سے کہتا ہوا پیچھے ہوا تھا، ہاں تو میں ایسے کیسے چھوڑ کر آ جاتی، دادو کو کتنا برا لگتا، ہانی آنٹی کو کتنا برا لگتا، امیرہ سب کے بارے میں سوچتی ہوئی بس اسی لیے میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے پھولے گال پر دانتوں میں زور سے دباتا ہوا کتنی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تھا۔ بار بار چنگلیوں کی طرح مجھے کاٹ کیوں رہی ہیں، گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیونکہ چومنے سے اب میرا من نہیں بھرتا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گردن کی پچھلی سائڈ پر دانت کاٹتے ہاتھ کمر سے اس کے بلاؤز میں الجھاتے آہستہ سے کھولتا ہوا اس کے بلوچ سے الگ کر گیا تھا۔ امیرہ اپنی کمر پر رینگتی ہوئی اس کی تپش پر پرتپش انگلیوں کے لمس پر جھکتی اس کے سینے پر دل کے مقام پر زور سے دانت کاٹتی دباؤ بڑھانے لگی۔ یہ ہے میری لومڑی، اس کے نازک وجود کو خود میں پیچھتے مسکرانے لگا تھا۔ اور امیرہ نے سر اس کے سینے سے اٹھا کر اس کے مونچھوں کے نیچے مسکراتے لبوں پر دیکھا۔ اسے بیڈ پر سیدھا ڈالتے اس پر سایہ فگن ہوا اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتے زور سے سک کرتا ہوا لبوں سے اس کے لبوں کو کھولتا فرینچ کس کرنے لگا تھا۔ امیرہ اس کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی گردن کو اپنی مٹھیوں میں دبوچنے لگی اور اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے اپنے ہونٹوں میں
دانتوں میں دباتے اس کی نیچے گردن پر اپنے لبوں کو لمس چھوڑتے، سیاہ نشان پر زبان پھیرتا، اسے اپنے لبوں میں لیتا ہوا زور سے سک کرتا، سرخ کر گیا تھا، بار بار شدت سے اسے چومتا، زور سے دانتوں میں کے بیچ لیتا، دبانے لگا۔ میرا کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے کے ماحول کو فسوں خیز بنانے لگی تھی اور اس کے اس سینے کے نشیب و فراز پر جھکا، نرمی سے ان پر لبوں کو لمس چھوڑتا ہوا، اس کی شور مچاتی دل کی دھڑکنوں پر لب رکھتا ہوا، انہیں مزید بڑھاتا نیچے اس کے پیٹ کی جانب آیا، لبوں سے رب کرتا، بیلی بٹن کے گرد زبان پھیرتے اسے اپنے لبوں میں لیتا، دانتوں میں دبانے لگا تھا کہ امیرہ کے جسم کی سرائیاں سرد کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی اور اپنے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے اس نے الجھاتے ہوئے پیٹ پر بڑھتے ہوئے اس کے دانتوں کے دباؤ سے نامحسوس انداز میں اپنی کمر کے اوپر کی جانب اٹھا تھا۔ امیرہ اس کی شدتیں اپنے پینٹ کے ساتھ اس کے وجود پہ موجود تمام کپڑوں کو اٹھاتے اس نے نیچے فرش پر پھینکا اور اس کے پاؤں سے سینڈل اتارتے، پاؤں پر لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا۔ کمرے کی خاموشی میں امیرہ کی سسکیاں، بگڑتے تنفس اور پھولتی سانسوں کا شور بڑھنے لگا تھا۔ اس کے پسینے سے بھیگے جسم پر بوسے دیتا ہوا، ہاتھ اس کے نازکی کو محسوس کرتا ہوا امیرہ کی دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا کر رہا تھا اور اس کے سینے پر لب رکھتا ہوا پوری شدت سے اسے خود کو اس میں سماتا شدت بڑھانے لگا۔ امیرہ کی ہلکی سسکیاں بڑھنے لگی تھی۔ کاظم گہری سرگوشیوں میں اس کا نام لیتی اس کی شدت جذباتوں کو بڑھانے لگی۔ میری جان، اپنے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ شدت کو کم کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا، ناک کو لبوں میں دباتا ہوا اس کے آپس میں پیچھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنے لگا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنی گود میں لیے بیٹھا، اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ پیچھے اس کی گردن پر لب رکھتا ہوا ریلیکس کرنے کے لیے اس کی کمر کو سہلانے لگا اور اس کے کندھے پر سرکتی آنکھوں سے نکلتے آنسوں سے اس کے کندھوں کو بھگوتی اپنی آنکھوں کو بند کیے اس کی گردن کے گرد اپنا حصار اور بنا گئی تھی۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ جانا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی بھی کسی پر یقین نہیں کر پاتا اور ساری زندگی بے مطلب کی نفرت گزار دیتا۔ اس کی گردن کو لبوں سے چومتا ہوا، سرگوشی کرتا ہوا اپنے حال دل بیان کرنے لگا، تم میرا سکون ہو، تمہاری آغوش میں رہنا مجھے پسند، سکون دیتا ہے۔ مونچھوں اور داڑھیوں کو اس کے کندھے پر آہستہ آہستہ رب کرتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا دباؤ بڑھانے لگا، اور مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا، مت جائیے گا، نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، آپ کے بغیر آپ کے پاس رہنا مجھے ذہنی سکون دیتا ہے، اور آپ مجھے جب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میں پاگل ہونے لگتی ہوں، پھر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی دوری میری جان جانے لگتی ہے۔ اس کی گردن کے گرد تنگ حصار کرتی ہوئی بھاری لہجے میں گویا ہوئی، اس کی کان کی لو کو زور سے دانتوں میں دبا کے مجھ سے وعدہ کرے کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جیسے بھی حالات ہو، جتنا بھی آپ کو غصہ ہو، آپ صرف میرے پاس آئیں گے۔ کاظم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بھرتی ہوئی پیشانی سے اس کی پیشانی لگاتی اپنے گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگی، کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ کاظم خان کا وعدہ ہے تم سے، اور یہ وعدہ کاظم خان مرتے دم تک نبھائے گا۔ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا ہوا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اتنی شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ مدہوش ہونے لگی تھی۔ میرا قدم گھٹنے لگا، اس کی گردن پر اپنے بڑے ہوئے نیل کھبوتی ضبط کرتی، بنا پیچھے ہوئی دگنی شدت سے اس کی سانسوں کو کھینچتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کاظم خان کو اس کا یہ انداز کافی بھایا اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنے لگا، اپنی سانسوں کو بحال کرتی وہ پیچھے ہوئی واپس اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ دونوں پھولی ہوئی سانسوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کاظم نے ایک بار پھر شدت سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ خود میں سمایا تو امیرہ اس کی گردن پر دانت کاٹتی ہوئی دباؤ بڑھاتی ہوئی کاظم کے بالوں کو زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھر گئی، پھولی سانسوں سے وہ اسے لیے بیڈ پر لیٹا اپنے سینے میں کھینچ گیا تھا۔